بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پچھلے پروگرام میں 826 نمبر حدیث پاک کی تھی۔ آج انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ قائم فرماتے ہیں کہ باب سنت الجلوس فی التشہد، یعنی تشہد میں بیٹھنے کی سنت کا باب۔ سنت مینس طریقہ، یعنی تشہد میں بیٹھنے کے طریقے کا باب، کہ جب ہم آخر میں بیٹھتے ہیں یا درمیان میں 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں اور التحیات پڑھتے ہیں تو اس میں کس حیت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، اس کے بارے میں آپ ایک روایت لے کر آئے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ یہ روایت نمبر ہے 827، یعنی حدیث نمبر 827 ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن قاسم عبداللہ بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں، یعنی ان سے روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نماز میں 4 زانو یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ آلتی پالتی جیسے ہم عموماً ایک پیر اس طرح ڈالتے ہیں، دوسرا پیر اس طرح آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے عموماً جو ذرا بھاری بدن کے ہوتے ہیں کھانا کھاتے ہوئے اس طرح بیٹھتے ہیں، ویسے سنت تو ہوتا ہے کہ الٹے پیر پر بیٹھیں اور سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے کھانا، لیکن جو ذرا بھاری بدن ہوتے ہیں، پیر بوجھ نہیں اٹھا پاتا تو آلتی پالتی مار کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو بہت زیادہ متبع سنت تھے، وہ نماز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اسی طرح کیا، اور اس وقت میں کم سن تھا، یعنی چھوٹا بچہ تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھے منع فرمایا اور بتایا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ تم اپنا دایاں پیر کھڑا کرو، یعنی الٹا پیر کھڑا کرو، اور بایاں پیر موڑو، یعنی دایاں پیر کھڑا کرو سیدھا پیر، اور الٹا پیر موڑو، یعنی اس کو موڑ کر اس کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے عرض کی کہ آپ تو اس طرح کرتے ہیں، یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہیں، میں نے تو اس وجہ سے یہ سنت میں سمجھا کہ آپ سنت پوری کر رہے ہیں، تو میں نے بھی سنت پوری کرنے کی نیت کی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پیر میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما چونکہ اس وقت تک جس وقت یہ حدیث بیان ہو رہی ہے آپ کا وزن تھوڑا زیادہ تھا اور آپ کے قدمین شریفین آپ کا بوجھ نہیں اٹھا پاتے تھے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا بعض بھاری بدن لوگ ہوتے ہیں کہ جو اگر التحیات میں زیادہ دیر بیٹھے رہیں، اس طرح کے الٹا پیر بچھا کے جیسے ہم موڑ کر اس پہ بیٹھ جاتے ہیں، سیدھا پنجہ کھڑا کیا ہوا ہے، تو سن ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اگر امام صاحب طویل التحیات پڑھیں یا آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہوں تو سن ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات تو 2 رکعت کے بعد اگر اس طرح ہو پھر کھڑا ہوتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات جب ہم خطبہ سن رہے ہوں، خاص طور پہ جمعے کا، اور خطبہ بڑا طویل کر دیا گیا ہو، اس میں بڑی دقت ہوتی ہے کہ اسی طرح اگر جیسے 2 رکعتوں کے بعد ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں، اسی طرح اس انداز سے بیٹھ جائیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بالکل پاؤں سن ہو جاتا ہے، جام ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک صحابی کا عمل ہمارے سامنے آیا کہ جب عذر ہو تو انسان سنت کو ترک کر سکتا ہے، اور جس طرح اس کو آسانی ہو وہ نماز ادا کر سکے گا۔ تو جب یہ نماز کے بارے میں یہ ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بکثرت ثابت ہیں، ان میں دوام بھی ہے، استمرار ہے، ہمیشگی ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ کھانا کھاتے ہوئے بھی اگر ہمیں کسی کا پیر کمزور ہے، جسم زیادہ بھاری ہے، اور وہ الٹے پیر پر بیٹھ کر سیدھا گھٹنا کھڑا کر کے زیادہ دیر تک نہیں کھا سکتا ہے، اس وجہ سے وہ آلتی پالتی مار کے کھاتا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض اوقات ہم اپنے آپ کو زبردستی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ اسی وجہ سے کہ اگر ہم یہ سنت پوری نہیں کریں گے تو دیکھنے والے کیا کہیں گے، تو مقصود پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نہیں ہوتی بلکہ لوگوں کی تنقید سے محفوظ رہنا ہوتا ہے۔ اس میں پھر زبردستی انسان الٹے پیر پہ بیٹھتا ہے، سیدھا گھٹنا کھڑا کیا ہوا ہے، کھانا کھا رہے ہیں، اب کسی پل چین نہیں پڑ رہا، ٹانگ دکھ چکی ہے، لیکن نہیں اگر ہم آلتی پالتی مار کر بیٹھیں گے تو کوئی کہے گا کہ دیکھیں جی یہ تو اتنے بڑے عالم ہیں، یا یہ شیخ ہیں، یا پیر صاحب ہیں، یہ تبلیغ دین کرنے والے ہیں اور خود سنت ہی پوری نہیں کر رہے، تو نہیں بھائی ایسی بیٹھو۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہی تمام چیزیں اختیار کرنی چاہیے،
اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اطراف میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو آپ کے آلتی پالتی مار کر کھانا کھاتے دیکھ کر شاید یہ بدگمانی کریں کہ دیکھیں جی یہ سنت پوری نہیں کر رہے، تو آپ وضاحت کر دیں۔ جیسے میں نے خود کئی ایسے بزرگوں کو دیکھا ہے کہ اگر کوئی جیسے آلتی پالتی مار کے کھانا کھا رہے ہیں تو پھر جو اطراف میں لوگ ہیں ان کو واضح کر دیتے ہیں، ذرا میرے پیر میں کمزوری ہے اس وجہ سے میں آلتی پالتی مار کر کھا رہا ہوں۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور عوام کو چاہیے کہ اگر کوئی اس طرح بزرگ ہیں کہ جو آلتی پالتی مار کر کھانا کھا رہے ہوں تو آپس میں معاذ اللہ سرگوشیاں شروع نہ کر دیں، یا بدگمانی نہ کریں، یا ان پہ تنقید نہ کریں، یا بیڈ کمنٹس نہ دینا شروع کر دیں کہ دیکھیں جی بڑے یہ تو کہتے ہیں ہم سنت پوری کرتے ہیں اور بڑے متبع سنت ہیں اور خود ایسے آلتی پالتی مار کے کھانا کھا رہے ہیں۔ یہ غلط رویہ ہوتا ہے۔ بزرگوں کے ہر کام میں حکمت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نماز میں آلتی پالتی مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو اس میں بھی حکمت تھی اور آپ نے اس کو واضح فرما دیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نماز میں اتحیات میں بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے، ویسے سنت طریقہ یہ ہے کہ الٹے پیر کو موڑ لیا جائے اور اس کے اوپر بیٹھا جائے، اور سیدھا جو پیر ہے ویسے تو وہ بھی اس طرح مڑا ہوگا لیکن اس کا پنجہ کھڑا رکھا جائے جیسے عموماً مرد حضرات کرتے ہیں، یہ سنت کریمہ ہے۔ اور عورتوں کے لیے میں نے آپ کو بارہا بتایا کہ حکم شرع یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے لیفٹ سائڈ پر سرین پر بیٹھ جائیں اور دونوں پیر ایک طرف نکالیں، اور یہی صحابہ کرام علیہم رضوان سے منقول ہیں طریقے کہ انہوں نے عورتوں کو یہ تعلیم دیے ہیں۔ اسی طریقے سے عورتیں سمٹ کے سجدہ کریں اور اسی طرح مطلب بیٹھیں اتحیات میں۔ اس میں ایک میں روایت آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ حضرت سعید بن منصور کہتے ہیں، سعید بن منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی سرین پر تشریف فرما ہوا کرتی تھیں اور اپنی رانوں کو ملاتی تھیں، یعنی جب سجدہ کرتی تو بالکل سمٹ کے سجدہ کرتی، اور بعض اوقات 4 زانوں بیٹھتی تھیں۔ یہ فتح الباری کے اندر، یہ شرح بخاری کی شرح ہے، اس کے اندر یہ روایت نقل ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس طرح بیٹھنا منقول ہے۔ تو گویا کہ عورتیں جو تھیں وہ مطلب مختلف انداز منقول ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ بعض خواتین کا ایسا نماز پڑھنا بھی ثابت ہے جیسے بالکل مرد نماز پڑھتے ہیں، لیکن اس طرح سے بھی ثابت ہے کہ عورتوں نے سمٹ کے سجدے کیے ہیں، اور جب وہ اتحیات میں بیٹھی ہیں تو بالکل سمٹ کر بیٹھی ہیں، مردوں کی حیت پر نہیں بیٹھی۔ دونوں طریقے بالکل درست ہیں، اور جو طریقہ سمٹنے والا ہے وہ زیادہ مطلب عورت کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں ستر کی حفاظت ہے کہ عورت جتنا سمٹ کے سجدہ کرے وہ اس کے حق میں بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگلی حدیث نمبر 828 ہے۔ حضرت محمد بن عمرو بن عطا بیان کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ پس ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر کیا تو حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے آپ سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یاد ہے۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ جب آپ اللہ اکبر کہتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے متوازی اٹھاتے، یعنی کندھوں کے مقابل۔ تو امام اعظم، یہ روایات مختلف ہیں، اس طرح کے الفاظ مختلف آئیں۔ امام اعظم کے نزدیک اگر ہم کانوں تک ہاتھ پہنچاتے ہیں تب بھی کندھوں کے مقابل ہو جاتے ہیں، اور جب آپ جب آپ اللہ اکبر کہتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے مقابل اٹھاتے، اور جب آپ رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر جما کر رکھتے تھے، یعنی اچھی طرح پکڑ کر رکھتے تھے۔ پھر آپ اپنی کمر کو جھکاتے، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا، یعنی بالکل سکون سے سیدھے کھڑے ہو جاتے، یوں نہیں کہ جلدی سے کھڑے ہوئے فوراً گئے تو پھر ہر جوڑ اپنے سکون پر اپنی جگہ پر تو نہیں آئے گا، سیدھے کھڑے ہو جائیں بالکل اطمینان سے، جیسے ہم نے بتایا تھا سمیع اللہ لمن حمدہ، کھڑے ہو کر پھر کہیں ربنا ولک الحمد، تو تمام اعضاء بالکل سکون سے ہو جائیں گے۔ تو یہ کہتے ہیں اور جب آپ رکوع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر جما کر رکھتے، اور پھر جب اپنی کمر کو جھکاتے اور جب رکوع سے سر اٹھاتے، اور پھر آپ اپنی کمر کو جھکاتے اور
جب رکوع سے سر اٹھاتے تو سیدھے کھڑے ہو جاتے حتیٰ کہ ہر جوڑ اپنی جگہ پر آ جاتا۔ پھر جب آپ سجدہ کرتے تو آپ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھتے، نہ ان ہاتھوں کو بچھاتے نہ سمیٹتے، یعنی اس طرح رکھے، نہ یوں سمیٹتے، نہ جیسے یہ کلائی کو بچھانا ہے اس طرح بچھاتے، اور اپنے پیروں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف رکھتے۔ پھر جب 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے تو اپنے بائیں پیر پر بیٹھتے اور دائیں پیر کو کھڑا کر لیتے، اور جب آخری رکعت میں بیٹھتے تو اپنے بائیں پیر کو آگے نکال لیتے اور دوسرے پیر کو کھڑا کر لیتے اور اپنی مقعد پر بیٹھتے تھے، سرین پر۔ تو اب یہ دیکھیے اس میں ایک طریقہ یہ منقول ہے، حضرت حمید سعدی، ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طریقہ بتا رہے ہیں، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میں آپ سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانتا ہوں۔ تو اس سے ایک بات یہ پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص تحدیث نعمت کے طور پر اپنی کوئی فضیلت اور کمال خود اپنی زبان سے ذکر کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ بزرگوں کو ہی زیبا ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عاجزی والے الفاظ ادا کریں، اور اس طرح کے الفاظ ادا نہ کریں کہ سننے والے کو یہ شائبہ ہو کہ شاید یہ تکبر سے ایسا کہہ رہے ہیں، بڑے پن کے ساتھ ایسا کہہ رہے ہیں۔ اور خود پھر ہمارے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس قسم کے دعوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ میں فلاں سے افضل ہوں، میں سب سے زیادہ یہ جانتا ہوں، تو پھر ہمارے خود باطن قابو میں نہیں رہتا ہے اور نفس تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اکابرین پر بدگمانی نہ کریں اور اکابرین کی ہر چیز کو بعینہ اختیار نہ کریں، کیونکہ اکابرین اپنے نفوس پہ بڑے غالب تھے اور کبھی بھی وہ اپنی تعریف وغیرہ نہیں چاہتے تھے، یا خدا نخواستہ وہ ان معلومات میں وسعت کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے تھے کہ لوگ ہماری عزت کریں اور ہمیں سراہا جائے، ہمیں کوئی دنیاوی انعامات دیے جائیں، بلکہ وہ تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کرتے تھے۔ لہٰذا ان بزرگان دین سے کسی قسم کی بدگمانی جائز نہیں ہے، اور خود اس کو ان کی ان چیزوں کو اختیار کرنے میں احتیاط اس لیے ہے کہ وہ اگر اس طرح کے جملے کہہ بھی دیا کرتے تھے تو ان کے نفس میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا تھا، کیونکہ وہ اپنے نفس پہ غالب تھے۔ ہم بعض اوقات فوراً ان کو قیاس کر لیتے ہیں اپنے اوپر، یا خود کو قیاس کرتے ہیں ان کے اوپر، اور انہی کی طرح پھر ہم بڑے بڑے دعوے کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ تو انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم اپنے آپ کو تباہ کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور اس طرح بڑی بڑی باتیں اپنی زبان سے نکالنے سے احتیاط کرنی چاہیے۔ لیکن ان کو زیبا تھا، یہ تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر کر رہے ہیں، اس لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ تو باقی طریقہ تو بالکل وہی ہے کہ جو ہم عموماً جس طریقے سے آج ہمارے ہاں منقول ہے، ہم طریقے سے نماز پڑھتے ہیں۔ بس آخری بات یہ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ جب آخری رکعت میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تو اپنے بائیں پیر کو آگے نکال لیتے۔ آگے نکال لینے سے مراد یہ ہے کہ جیسے اپنے پہلو پر بیٹھتے اور پیر اس طرف ایک طرف کر لیتے تھے، اور جب اپنے بائیں پیر کو نکال لیتے اور دوسرے پیر کو کھڑا کر لیتے تھے، یعنی یہ ایک پیر کو، اور اپنی مقعد پر بیٹھتے تھے۔ تو اس لیے یہ طریقہ یہاں پر منقول ہے، مختلف طریقے آئے ہیں، لیکن زیادہ جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جیسے پہلے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ الٹے پیر کو بچھائیں، اس کے اوپر بیٹھ جائیں، یعنی اس کو موڑ کر اس پر بیٹھ جائیں اور سیدھا پنجہ کھڑا کر لیں۔ یہ مرد کے لیے یہی سنت کریمہ ہے۔ اگلا باب قائم کیا ہے کہ باب من لم یر التشہد الاول واجبا لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام من الرکعتین ولم یرجع۔ کہتے ہیں کہ ان فقہاء کا باب کہ جن کے نزدیک تشہد اول واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور آپ نے رجوع نہیں فرمایا۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے نزدیک 4 رکعت جب ہم فرض پڑھتے ہیں تو 2 رکعت کے بعد ہم بیٹھ کر تحیات پڑھتے ہیں، یہ قاعدہ اولا کہلاتا ہے، اور اس میں جو تحیات پڑھ رہے ہیں اسے تشہد اول کہہ دیتے ہیں، اور پھر جب آخری 4 رکعت کے بعد بیٹھتے ہیں تو یہ قاعدہ اخیرہ کہلاتا ہے، اور اس میں تشہد ثانی پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ بعض فقہا کے نزدیک تشہد اول واجب نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز کے بعد آپ کھڑے ہو گئے اور بیٹھے نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ واجب نہیں ہے۔ اس پر ہم کلام کرتے ہیں کہ وجوب کی دلیل کیا ہے اور غیر وجوب کی دلیل کیا لائی گئی ہے۔ تو 829 نمبر حدیث پاک ہے،
یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ہرمز رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث بیان کی جو بنو عبد المطلب کے آزاد شدہ غلام ہیں، اور مرہ نے کہا کہ جو بنو ربیعہ بن الحارث کے آزاد شدہ غلام ہیں، کہ حضرت عبداللہ بن مالک اور وہ عبداللہ بن مالک اور وہ بنو عبد مناف کے حلیف ہیں۔ حلیف کا مطلب جن سے معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیوں کو ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آپ پہلی 2 رکعت پڑھ کر کھڑے ہوئے اور بیٹھے نہیں، پس نمازی بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، حتیٰ کہ جب آپ نے نماز پوری کر لی اور لوگ آپ کے سلام پھیرنے کے منتظر تھے تو آپ نے اللہ اکبر کہا اور آپ بیٹھے ہوئے تھے، پھر آپ نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 صحف کے سجدے کیے، پھر آپ نے سلام پھیرا۔ تو معلوم ہوا کہ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو باب یہ قائم کیا تھا کہ 2 رکعت کے بعد جو ہم بیٹھتے ہیں یہ واجب نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایسے ہی کیا کہ آپ کھڑے ہو گئے اور دوبارہ لوٹے نہیں اس قاعدے کی طرف، اس کا مطلب ہوا کہ 2 رکعت کے بعد بیٹھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اس کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے ہیں اس سے واضح طور پہ ثابت ہو رہا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے تعلیم امت کے لیے اس وقت صحف میں مبتلا ہوئے، یعنی آپ کی توجہ مبارکہ اس طرف نہ رہی کہ آپ 2 رکعت کے بعد جلوہ افروز رہتے، تشریف فرما ہوتے، آپ تیسری کے لیے کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام بھی ساتھ کھڑے ہو گئے، تو پھر آخر میں چونکہ اب یہ اگر واجب نہ ہوتا تو سجدہ صحف کیوں کرتے، کیونکہ ترک واجب پہ سجدہ صحف ہوتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 2 رکعت 2 سجدے فرمائے، اور لیکن اس میں اتنا منقول ہے کہ سلام سے پہلے 2 سجدے فرمائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے ایک حدیث مبارکہ عرض کی تھی کہ جس میں سلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سجدے فرمائے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بظاہر منقول دونوں ہی چیزیں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدے صحف کے سجدے کیے، اور جیسے آخر میں سلام پھیرتے ہیں ویسے ہی پھیرا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے پہلے تشہد ختم کر کے سلام پھیرا، پھر 2 صحف کے سجدے کیے، پھر آپ بیٹھے اور پھر آپ نے رکعتیں مکمل مطلب نماز مکمل کی ہے۔ دونوں طریقے منقول ہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ والا ثابت ہے کہ پہلے سلام پھر 2 سجدے کرنا، تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔